كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ڈرو. محترم بھائیوں، پچھلا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے حوالے سے تھا، جس میں نبی کریم کے امت کے ذمہ دو حق بیان کیے تھے کہ پہلا حق تو آپ کا امت کے ذمہ یہ ہے کہ آپ کے امتی آپ پر جس طرح حق ہے اس طرح ایمان لائیں، اور دوسرا حق یہ تھا کہ آپ سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کی جائے. آج تیسرا حق اور اہم ترین حق بیان کیا جانے والا ہے، اور وہ ہے اطاعت، پیروی. جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی مبعوث ہونے کا مقصد وہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ ان کے پیروکار ان کی اطاعت نہ کریں. اللہ نے اپنے پیارے نبی کو ہمارے اندر بھیجا نبی بنا کر. آپ کی بعثت جس کی وجہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانا، بندوں کو رب کے سامنے جھکانا، اندھیروں سے نکالنا، یہ تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندے اپنے پیارے حبیب کی اطاعت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معاملے کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور میں کہ یہ جو میرا پیارا نبی تمہارے اندر آیا ہے اس کی فرما برداری کو کوئی معمولی کام نہ سمجھنا. اگر تم اس کی بات مانو گے تو اس کی نہیں، گویا کہ تم میری مان رہے ہو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی بات مانو تو اللہ کی بات ماننے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے. اور جو انسان پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، نہیں سنتا، تو گویا اس نے اللہ احکم الحاکمین کی بات کو ٹھکرایا ہے، اس نے رسول کریم کی بات کو نہیں ٹھکرایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقط اطاع اللہ. جس نے میری فرما برداری کی حقیقت میں اسی نے اللہ کی فرما برداری کی. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقط عصى اللہ، تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اس سے محترم بھائیوں، یہ جو حق ہے نا اطاعت، اگر اس کو دیں گے تو ہم حقیقت میں مسلمان ہیں اور ہم اسم بعد مسمہ ہوں گے. یعنی مسلمان کا معنی ہے نا فرما بردار. یہ تبھی ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں جب ہم رسول کریم کے لیے فرما بردار بن جائیں اور آپ کی باتیں ماننے لگ جائیں.
محترم بھائیو، اگر ہم لوگ رسول کریم کی اطاعت نہ کریں اور آپ کا یہ حق ادا نہ کریں تو یہ اس قدر بڑا جرم ہے کہ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارا منتظر ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بس لازم ہے کہ ڈر جائے وہ لوگ جو اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے، آزمائش آ پہنچے، یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ تو جو بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ انہیں تنبیہ کرتا ہے، انہیں خبردار کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کوئی ایسا معمولی کام نہیں ہے کہ تم کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ہاں، ایک وقت تک اللہ ضرور مہلت دیتا ہے، وہ تمہیں بھی دے گا، وہ اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ رسول کریم کا نافرمان ہو، رسول کریم کے حق ادا نہ کرنے والا شخص وہ یہ سمجھے کہ میری تو اب پکڑ ہو ہی نہیں سکتی، یہ اس کی خام خیالی ہے اور غلط فہمی ہے۔ اللہ ایک وقت تک مہلت دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے وہ منتظر رہے کہ ایک دردناک عذاب اسے ضرور پہنچے گا، اور میری طرف سے ایک آزمائش کا اسے ضرور سامنا کرنا پڑے گا۔ جو میرے پیارے حبیب کی بات نہیں مانتا، اس کی نافرمانی کرتا ہے، صرف عذاب ہی نہیں، اللہ کہتا ہے جو میرے پیارے کی بات نہیں مانتا، اس نے زندگی لگا کر بڑے نیک عمل کیے ہیں، بڑی ریاستیں کی ہیں، بڑی عبادتیں کی ہیں، ایسا بندہ جب میرے حبیب کا نافرمان بنتا ہے، نہ مجھے اس کی عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ اس کی ریاستوں کی ضرورت ہے، نہ راتوں کی قیام کی ضرورت ہے، نہ دین کے بھوکے پیاسے رہنے کی ضرورت ہے، ایسے بندے کے سارے عمل میں ضائع کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ کیا معنی کہ اگر رسول کی اطاعت نہ کرو گے عمل رائے گاہ ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اور اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ جو رسول کی نافرمانی پر اتر آئے گا اور رسول کی بات نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا رستہ وہ ایسے رستے پہ چل پڑا ہے جو جنت کی طرف جاتے ہی نہیں ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو نافرمانی کرے رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنوں کے علاوہ رستے پہ چل پڑے، اللہ کہتا ہے وہ جس طرف پھرتا ہے ہم اسے پھیرتے جاتے ہیں، پھر ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، جب تک رسول کریم کا یہ حق اطاعت والا نہیں دیتے جنت ہمارے نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت ساری کی ساری جنت میں جائے گی سوائے جو انکار کر دے۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ کو امتی ہو اور جنت میں جانے سے انکار کر دو؟ کیا کلمہ کو کبھی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ میں جنت میں جانے سے انکار کروں گا؟ صحابہ بھی حیران، کہا یا رسول اللہ ومن یابا، اللہ کے رسول کون ایسا ہے جو امتی بھی آپ کو ہو اور جنت میں جانے سے بھی انکاری ہو؟ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری فرما برداری کی، میری بات مانی، میری بات کو سنا، اس پہ عمل کیا، جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کو نہ مانا، تو گویا اس نے زبان حال سے یہ کہا کہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا۔ رسول کریم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے جو انکاری ہو گیا، اور انکاری وہ زبان سے نہیں ہے، عمل سے ہے۔ عمل کیا ہے کہ وہ رسول کریم کی بات نہیں مانتا، تو گویا وہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے جنت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو جنت کا رستہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے ہو کر جاتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تاکہ اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا، اور وہ بڑی کامیابی کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فوز عظیم کیا ہے، بڑی کامیابی کیا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسی جنتوں میں داخل ہوگا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اور یہی فوز عظیم ہے، یہی بڑی کامیابی۔
اور جب آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی سے نکال دو گے تو گویا آپ نے اللہ کی اطاعت کو زندگی سے نکالا ہے. جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہی زندگی میں نہ رہے گی تو پھر جنت کا تو سوال ہی نہیں ہے. کیونکہ جو فوز عظیم ہے, بڑی کامیابی ہے, جنت ہے, اس کا رستہ, اس کی بنیادی شرائط اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. جب یہی آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو جنت پھر کیسے؟ پھر جنت کا سوال ہی نہیں ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو جنتوں کے وارث بنے, اللہ نے انہیں دنیا میں جنتوں کے سرٹیفکیٹ دیے. ان کی زندگی کا جو سب سے نمایاں پہلو تھا نا, جسے اپنے اور غیر سبھی فوراً پہچان لیتے تھے کہ یہ ان میں سب سے نمایاں چیز ہے, وہ اطاعت رسول تھی. عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے کہ رسول کریم کے پاس مشرکین مکہ کی طرف سے سفیر بن کے آیا. انہوں نے جو صحابہ کی موٹی موٹی صفات دیکھی نا, موٹی موٹی, انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بیان کی. اس میں سے ایک یہ تھا اذا امرهم ابتدروا امرہ, کہ وہ نبی جب اپنے ماننے والوں کو کوئی حکم دیتا ہے نا, وہ اس حکم پر عمل کرنے میں بڑی جلدی دکھاتے ہیں. یہ صحابہ کرام کی جو موٹی موٹی صفات ہے نا, وہ اطاعت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اطاعت رسول کریم کی بات ماننے پر وہ کوئی حیرت کا اظہار, کوئی شش و پنج, سوچو بچار, کچھ بھی نہیں. رسول کریم کا حکم آ گیا, بس اسے کرنا ہے. میرا دل مانتا ہے نہیں مانتا, کیونکہ وہ اس حقیقت سے آشنا ہو گئے تھے کہ اگر ہم نے جنت کو پانا ہے اور رب کو راضی کرنا ہے اور رب کی محبت کو حاصل کرنا ہے, اس عمل کے بغیر چارہ نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے تو پھر میری اطاعت کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کی اطاعت کرنی پڑے گی. صحابہ کرام اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے اور انہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اس اطاعت رسول کو بنا لیا. وہ سوتے تھے تو ان کا سونا اطاعت رسول تھا, وہ اٹھتے تھے تو اطاعت رسول کے تحت اٹھتے تھے, ان کا کاروبار تھا تو اطاعت رسول کے زیر نگی تھا, ان کا چلنا تھا تو اطاعت رسول کے تحت تھا, ان کی گفتگو تھی تو رسول کریم کے طریقے کے مطابق تھی, وہ ان کا ہر عمل اطاعت رسول میں رنگا ہوا تھا. اس لیے پھر اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا. صحابہ کرام اتنے حساس تھے اس مسئلے میں, رسول کریم کی فرما برداری کے مسئلے میں, کہ حضرت ابوبکر یہ کہا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے تھے اللہ عملت به, میں بھی وہی عمل کرتا ہوں. فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن يزيغ, میں ڈرتا ہوں کہ رسول کریم کے حکموں میں سے کسی ایک حکم کو بھی اگر میں نے چھوڑ دیا نا, میں ابو بکر بعد الانبیاء افضل البشر ہوں, لیکن میں ڈرتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا. حضرت ابو بکر کہتے تھے رسول کریم نے جو عمل کیے ہیں میں بھی کرتا ہوں, اور میں ڈرتا ہوں کہ رسول کریم کا اگر ایک حکم 10 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 5 نہیں, 10, 11, 20 نہیں, ساری زندگی نہیں, ایک حکم زندگی میں اگر میں نے چھوڑ دیا رسول کریم کا, میں ابو بکر مسلمانوں کا پہلا خلیفہ, سب سے زیادہ بشارتیں حاصل کرنے والا انسان اس امت کا, میں ابو بکر ڈرتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں. یہ صحابہ کرام کا سٹیٹس تھا. وہ اللہ کے رسول کے حکموں کے بارے میں کسی ششوپن کا شکار نہیں ہوتے تھے, کوئی سستی نہیں دکھاتے تھے. رسول کریم کا حکم آتا تھا فوراً اس پر عمل کر گزرتے تھے, اور اس چیز کو پرائے بھی دیکھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے نبی کی بات ٹالتے نہیں ہیں. حتیٰ کہ جب جنگ بدر کا موقع آیا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. 313 کی جماعت ہے, مدینے سے دور ہے, مدینے سے ابھی نفری پہنچ نہیں سکتی, دشمن سر پہ آن کھڑا ہوا ہے, آپ کسی اور ارادے سے نکلے ہیں, لیکن یہ مسئلہ کچھ اور درپیش ہوا. قافلے کو لینے کی غرض سے گئے تھے مال غنیمت, قافلے میں صرف 50 آدمی تھے. اب پتہ چلا کہ قافلہ تو محفوظ نکل گیا اور سامنا ہے 1000 کافروں سے. رسول کریم نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا, بتاؤ کیا کریں. حضرت ابو بکر اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے, رسول کریم نے چہرہ پھیر لیا. حضرت عمر کچھ کہنے لگے, رسول کریم نے چہرہ پھیر لیا. انصاری صحابہ سمجھ گئے کہ رسول کریم مہاجرین سے نہیں رائے لینا چاہتے, وہ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں. حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے, یا ترید یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ ہمارا ارادہ کر رہے ہیں, ہماری رائے لینا چاہتے ہیں.
تو کہا ہاں میں آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں، کیونکہ اصل باشندے مدینے کے آپ ہیں، ساری جنگ کا بوجھ آپ پہ پڑنا ہے، تو رائے میں آپ کی لینا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں حکم دیں گے نا کہ سمندر میں گھوڑے ڈال دیں، یہ آپ کی امتی ایسے جان نچھاور کرنے والے امتی ہیں کہ ایک لمحہ نہیں سوچیں گے یار سمندر میں گھوڑے، پانی میں گھوڑے، اس طرح تو ہمیں شکست ہو جائے گی، ہمارے گھوڑے ڈوب مریں گے، نہیں ایک لمحہ نہیں سوچیں گے۔ اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں حکم دیں گے نا سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں حکم دیں گے نا ہم اپنے اونٹوں کے سینے برقے غیمات پہاڑوں کے ساتھ جا ٹکرائیں گے۔ اللہ کے رسول ہماری طرف سے بے فکر مند رہی، اللہ کے رسول خوش ہو گئے۔ یہ صحابہ تھے، اطاعت ایسی تھی کہ اللہ کے رسول جو حکم ہے، آپ کے جب حکم آ گیا نا تو پھر ہماری عقل انشاءاللہ کام نہیں کرے گی، ہم وہ عمل کر کے دکھائیں گے۔ ہم اس سوچ میں نہیں پڑیں گے یہ مجھے کرنا چاہیے، یہ میرے حق میں بہتر ہے نہیں بہتر، میں اس کے حوالے سے مشورہ کروں، نہیں۔ صحابہ کرام جب بھی کوئی بات سنتے فوراً اس پر عمل کرتے، کیونکہ وہ اس حقیقت سے آشنا تھے کہ اگر جنت کو پانا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، رب کی رحمتوں کو پانا ہے، رسول کریم کی فرمانبرداری کرنی ہوگی، اگر نہ رب کی جنت ملے گی، نہ رب کی محبت ملے گی، نہ رب کی رحمتیں ملیں گی۔ اور اس قدر بریک بینی سے صحابہ کرام اطاعت کرتے تھے نا، چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی۔ جمعے کا دن تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، اور آپ نے صحابہ سے کہا صحابہ بیٹھ جاؤ، اجلسو بیٹھ جاؤ۔ تو فسمع ذلك ابن مسعود، تو یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سنی، وہ دروازے پر تھے، ابھی اندر داخل نہیں ہوئے تھے، تو وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ اب ذرا دیکھو نا، بندہ کہتا ہے یار تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہوں، لیکن صحابہ جب رسول کریم کا فرمان آ جاتا تھا نا پھر سوچا نہیں کرتے تھے کہ ایسے کر لوں ایسے کر لوں، نہیں۔ عبداللہ بن مسعود دروازے پر بیٹھ گئے، رسول کریم نے جب دیکھا نا عبداللہ بن مسعود کو، کہا تعال یا عبداللہ بن مسعود، اے عبداللہ آگے آ۔ حالانکہ حکم تو تھا مسجد میں بیٹھنے کا، لیکن کانوں میں آواز یہ پڑی کہ رسول کریم نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب صحابی ہو اور یہ جرات کرے کہ وہاں سے قدم آگے بڑھائے، صحابی وہیں بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام سے چند مقامات پر کچھ ہلکی سی نافرمانیاں سرزد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انہیں دکھایا کہ اس کا انجام اچھا نہیں، جنگ احد کا موقع ہے۔ رسول کریم نے کہا 50 جان بازوں کو کہ اس درے پر کھڑے ہو جاؤ، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، تیر اندازوں سے کہا اگر دیکھو کہ ہم فتح ہم نے حاصل کر لیا اور مال غنیمت سمیٹ رہے تب بھی نہیں چھوڑنا، اگر دیکھو کہ ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں تم نے اس درے کو پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی ابتدا میں، مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے، اور باقی جو مجاہدین تھے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع ہو گئے۔ ان درے والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے تو آؤ ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ ان کے امیر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ بہرحال یہ صحابہ چلے گئے، چند ایک صحابہ اس درے پر باقی رہے، باقی چلے گئے۔ یہ ایک ہلکی سی جو غلطی جو کہ فتح دیکھ لینے کے بعد ہوئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دکھایا کہ میرے نبی کی نافرمانی کا انجام کیا ہو سکتا ہے، کہ وہ فتح جو ڈکلیئر ہو چکی تھی اور مشرکین مکہ میدان سے بھاگ چکے تھے، بعد میں وہی فتح مسلمانوں کو 70 شہادتوں کے ذریعے سے اس فتح کو منانا پڑا۔ مسلمان 70 شہید ہوئے اور رسول کریم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور بڑی عجیب و غریب حالت تھی مسلمانوں کے لشکر کی۔ یہ رسول کریم کی جو نافرمانی ہے نا، وقتی طور پر شاید آپ اس کا اثر نہ دیکھ پاؤ، لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا، یہ اللہ وعدہ دیتا ہے آپ کو، ایک وقت ضرور آئے گا کہ میرے نبی کے نافرمانوں پر ایک آزمائش آئے گی اور دردناک عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے، یہ رب الرحمان کا وعدہ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی چند ایک مثالیں دیں۔ جو صحابیات تھی نا، آج کل عورتوں کو بھی سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات رسول کریم کے فرمان سنائے جاتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں۔ آج تو ایک عجیب سی ذہنیت دے دی گئی ہماری ماؤں بہنوں کو کہ عورت مرد برابر ہیں۔ اگر ایک بنانے والے نے فرق رکھا ہے تو تم کیسے برابر ہو سکتے ہو؟ اچھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد سے باہر تشریف لائے، نماز پڑھ کے عورتیں بھی باہر آ رہی ہیں، صحابہ کرام بھی باہر آ رہے ہیں، تو عورتیں اور مرد مل جل گئے رستے میں۔ رسول کریم نے مخاطب کیا عورتوں کو، استاخرنا، آپ ہٹ جاؤ درمیان سے، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَن تَحْقُمْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَةِ الطَّرِيقِ۔ اے عورتوں کی جماعت تمہارے لیے رستے کا درمیان نہیں ہے،
तुम रस्ते के किनारों पर चला करो। सहाबी कहते हैं फ़कानत अल-मरअतु, अबू उसैद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस करावी है, कहते मैंने देखा फिर वो मंजर मदीने में कि औरतें नमाज पढ़ के निकला करती थी। फ़कानत अल-मरअतु तल्तसिक़ु बिल-जिदारि हत्ता इन नसौबहा ला यतअल्लक़ु बिल-जिदारि मिन लुसूक़िहा बिही, कि औरतें दीवार के साथ इतना लग कर चला करती थी कि उनकी चादरें दीवार में अटक जाया करती थी। एक दफा रसूल करीम ने कहा कि औरतों की जमात रस्तों के दरमियान में न चला करो, तुम्हारा हक रस्तों के दरमियान चलना नहीं है, तुम किनारों पर साइड पे होकर चला करो। उसके बाद किसी एक सहाबिया से भी मरवी नहीं है कि वो रस्तों के दरमियान चला करती हो। उन्होंने अपनी चादरें समेटी और रस्तों के किनारे पर हो गई। और अबू उसैद अंसारी कहते हैं ये देखा करता था कि मुसलमान सहाबिया जितनी थी वो फिर रस्तों के दरमियान में नहीं चला करती थी, रस्तों के किनारों पर चला करती थी। ये छोटे छोटे मामलात सहाबा किराम और सहाबियात, जब रसूल करीम का हुक्म आ गया उसके बाद उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, उसे आदत बना लिया। आज बड़े फरमान रसूल करीम के, हम इसलिए उन पर अमल नहीं करते। अब जी मेरी आदत बन गई है, ये छूटती नहीं मुझसे। सहाबा किराम ने आदतें छोड़कर फरमानों को आदत बनाया है। बड़ी बड़ी आदतें छोड़ दी। जिस बंदे को कस्में उठाने की आदत पड़ी हो ना, वो बंदा जल्दी कस्में नहीं छोड़ता। और गालियां निकालने की आदत पड़ी हो ना, गालियां नहीं जल्दी छूटती, अगरचे बंदा कोशिश भी करे फिर भी जुबान से निकल जाती है। जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते मैंने अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल मुझे को नसीहत कीजिए। तो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने मुझे कहा ला तसुब्बन्ना अहदा, गाली ना दिया कर, किसी को गाली ना दिया कर। कहते अल्लाह के रसूल का ये कहना था फमा सबबतु बअदहु हुर्रन वला अब्दन वला बईरन वला शाह, इस फरमान के बाद मैंने किसी ना आजाद इंसान को, ना गुलाम को, ना ऊंट को, ना बकरी को, मैंने कभी फिर किसी को गाली नहीं दी। कहते आदतें नहीं बदलती। ये सहाबा किराम हैं, रसूल करीम की जुबान से एक दफा बस निकलने की देर है, वो आदत फौरन ही खत्म होती है और दूसरी चीज आदत बन जाती है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाप की किस्में उठा लिया करते थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा इन्नल्लाह यन्हाकुम अन तहलिफू बिआबाइकुम, उमर अल्लाह मना करता है बापों की कस्में उठाने से, बापों की कस्में ना उठाया कर। हजरत उमर कहते हैं फमा हलफ्तु बिहा मुंज़ समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हा ज़ाकिरन वला आसिरा, जिस दिन रसूल करीम ने ये कहा और मैंने सुना, उस दिन के बाद मैंने कभी बात की कसम नहीं उठाई, न जिक्र करते हुए न किसी से नकल करते हुए, फिर मेरी जुबान पर कभी बात की कसम नहीं आई। हमारे यहाँ तो ये उज़र बन गया है ना, आदत जी पै गई है, मौलवी साहब हम जानते ही नहीं, कोशिश कर रहे हैं। सहाबा किराम ये बहाने नहीं किया करते थे। रसूल करीम का फरमान आया, अब सहाबी उसकी आदत वो फरमान है, वो पिछला अमल उसकी आदत नहीं, उसने आदत बनाया है आपके फरमान को। नशा छोड़ना बड़ा मुश्किल है। हजरत अनस बयान करते हैं कि मदीने में ना अंगूर से बनी शराब हुआ करती थी। इस वक्त अभी शराब की हुर्मत नाजिल नहीं हुई थी, शराब हराम नहीं हुई थी। तो कहते मैं हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो इनकी सुतीले बाप हैं, कहते मैं अपने घर उनको और कुछ सहाबा को शराब पिला रहा था। कहते इतने में एक आदमी आया, एक रिवायत में कि बाहर से आवाज आई, एक रिवायत में कि एक आदमी आया, उसने कहा तुम्हें खबर नहीं है? तुम्हें किस बात की खबर? कहा अल्लाह उसके रसूल ने शराब को हराम कर दिया है। तो हजरत अनस कहते हैं मुझे अबू तलहा और बाकी जितने भी सहाबा घर में मौजूद थे, उन्होंने कहा अहरिद हादिहिल गिलालु या अनस, ए अनस इन मटकों को यहीं पर बहा दो। फमा सअलूहा वला रजऊहा, उनमें से किसी एक ने भी बाद में मुझसे शराब नहीं मांगी दोबारा, और ना कभी किसी ने दोबारा उसकी तरफ पलट कर रुख ही किया शराब की तरफ सारी जिंदगी। कहते हैं आदतें नहीं बदलती, सहाबा किराम ने बदल के दिखाई। अगर बंदा अल्लाह के रसूल का सही ईमान लाने वाला हो ना, और जज्बा दिल में हो कि मैंने जन्नत को पाना है और रब को राजी करना है, अल्लाह की कसम ये आदतें चीज ही कोई नहीं, बड़ी बड़ी आदतें छोड़ जाया करती हैं। यारियां, आजकल नौजवानों का मसला है कि यारियां नहीं छूटती। ये जो आजकल जमाना इस तरह है कि निकाह की अहमियत खत्म होती जा रही है, मर्दों के निकाह बड़े ताखीर से होते हैं, जिसकी वजह से शैतान को ठीक ठाक तरीके से अपना काम करने में वो आसानी है। आज का नौजवान लड़का, उसकी कई एक सहेलियां हैं, ये भी सहाबी है मरसद बिन अबी मरसद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मक्के में इनकी एक सहेली है, नाम है अन्नाक उसका, बड़ी गहरी यारी और दोस्ती है। ये मदीने से चलते हैं,
ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ مکے میں موجود جو قیدی ہیں مسلمانوں کو لے کے آتے ہیں. ایک رات ایک مسلمان قیدی کو لینے کے لیے پہنچے ہیں, تو چاندنی رات ہے. ایک عورت انہیں دیکھتی ہے, کہتی ہے مرصد ہو؟ کہاں مرصد ہوں. کہا میں اناک ہوں, حلما عندنا بت لیلا, ہمارے پاس آؤ, رات گزارو ہمارے پاس. تو مرصد کہنے لگا اناک میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اللہ اس کے رسول نے زنا حرام کر دیا. کہا آ جاؤ, وگرنہ میں شور ڈال دوں گی کہ یہ بندہ تمہاری عورتوں کو, تمہارے قیدیوں کو لے کر جاتا ہے, تو میں شور ڈال دوں گی. تو کہا ناک جو بند پڑتا ہے نا تم سے وہ کر لو, لیکن یہ مرصد زنا نہیں کرنے والا اور تیرے پاس نہیں آنے والا. ٹھیک ہے, ہمارا بڑا تعلق رہا ہے اور یارانہ رہا ہے, ہماری بڑی محبت کی داستانیں رہی ہوں گی, لیکن اب اللہ اس کے رسول نے, میں مسلمان ہو گیا ہوں اور اللہ اس کے رسول نے زنا کو حرام کر دیا ہے, اللہ میں یہ کام نہ کر پاؤں گا. اللہ نے اونچا شور ڈال دیا. حضرت مرصد کے پیچھے 8 آدمی قبیلے کے لگے. یہ کہتے میں بھاگا, ایک پہاڑ کے غار میں جا چھپا, وہ میرے سر کے اوپر آن چڑھے اور حتیٰ کہ انہوں نے میرے وہاں پہ پیشاب کیا, پیشاب کے چھینٹے مجھ پر پڑے, لیکن وہ مجھے دیکھ نہ پائے. اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. واپس ہوئے, میں واپس آیا, میں نے قیدی کو اٹھایا, مدینے لے آیا. اب دیکھو یاری کتنی پختہ تھی. اللہ کے رسول کے پاس آیا, میں نے کہا اللہ کے رسول, میری ایک زمانہ جاہلیت میں سہیلی ہوا کرتی تھی اناک, اگر اجازت دے تو میں اسے شادی کر لوں. حالانکہ اس اناک نے شور ڈلوا کر سوایا تھا وہاں پہ, لیکن محبت بڑی گہری تھی نا. کہ اللہ کے رسول اجازت دو, کیونکہ زنا تو آپ نے کر دیا حرام, میں وہ کر نہیں سکتا. اللہ کے رسول اجازت دی تھی, میں نکاح کر لوں. اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. سورہ نور کی آیتیں اتری کہ کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح کو مومن مرد نہ کرے, مشرکہ عورت سے مشرک مرد ہی نکاح کرے. اللہ کے رسول نے مرصد کو بلایا, کہا اللہ نے یہ حکم نازل کیا, تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. مرصد نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا اللہ کے رسول کو گنجائش نکالی, کوئی رستہ, یا مرصد رضی اللہ عنہ بدل ہو کر بھاگے ہو, ٹھیک ہے میں پھر اسی مذہب پر ٹھیک ہوں, میں آپ کا پیروکار نہیں بنتا. آج کے نوجوان کو آپ حدیثیں سناؤ, قرآن کے آیتیں سناؤ, اس کے ذہن پر محبت ایسی سوار ہوتی ہے, نہ وہ باپ کی عزت کو دیکھتا ہے, نہ ماں کی چاہت اور محبت کو دیکھتا ہے, نہ اپنے قوم قبیلے کو دیکھتا ہے, نہ اپنے مذہب اور تہذیب کو دیکھتا ہے. وہ گھر سے نکلتا ہے, اپنے ماں باپ کو ٹھکراتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ تلاتا ہے, اور ایک ایسی محبت جو چند مہینے شاید چل پائے, چونکہ اکثر طلاقیں محبت والوں کی ہوتی ہے. وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, ایک عورت جس کو ساری زندگی اس کے باپ نے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا, اسے اس کے گھر سے نکالتا ہے اور حرام کی شادی کر لیتے اور زنا کی زندگی بسر کرنا شروع کرتا. صحابہ کرام کے اندر یہ کہتے ہیں عادتیں نہیں بدلتی, محبت نہیں میں چھوڑ سکتا. صحابہ کرام کو اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ اگر تو جنت کو پانا ہے اور آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنا ہے, قبر میں میں نے آسانی سے رہنا ہے, رسول کریم کی اطاعت کرنی ہوگی. اور پھر اس کے لیے مجھے جو کچھ بھی چھوڑنا پڑے میں چھوڑوں گا, گھر چھوڑنا پڑے, مال چھوڑنا پڑے, حتیٰ کہ بعض اوقات والدین چھوڑنے پڑے, حتیٰ کہ بعض اوقات محبوب چھوڑنا پڑے, حتیٰ کہ بعض اوقات اپنی عادتیں چھوڑنے پڑے, سب کچھ چھوڑنا پڑے میں چھوڑوں گا, کیونکہ اگر میں نے نہ چھوڑا تو میرے لیے جنت نہیں ہے, رب راضی نہیں ہوگا, رب مجھ سے محبت ہی نہیں کرے گا, رب رحمت کی بارش کا نزول ہی مجھ پر نہیں کرے گا, تو میں جنت پہ کیسے جا سکوں گا. اس لیے پیارے بھائیوں, رسول کریم کا یہ امت کی ذمہ حق ہے کہ ہم بحیثیت امتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں, اسی میں ہماری نجات ہے. اگر ایسا نہ کیا, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نافرمانی تو دور کی بات ہے, اللہ کے رسول کے فرمان پر رائے بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس عروہ بن زبیر آئے, کہنے لگے کہ آپ حج تمتع پہ رخصت دیتے ہیں, حج اور عمرہ 2 احراموں کے ساتھ کر لیں. تو کہا اپنی والدہ سے پوچھ لو, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے. کہا ابو بکر و عمر نے تو نہیں کیا ایسا. تو حضرت عبداللہ بن عباس غصے میں آ گئے, کہا میں تمہیں رسول کریم کا فرمان سنا رہا ہوں, تو مجھے ابو بکر و عمر کی بات کرتے ہو. مجھے ڈر ہے کہ رسول کریم کے فرمان کے آگے کسی کا قول پیش کرنے پر اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا نہ کر دے. آج تو حدیثیں سنتے نہیں تھی, ہمارے امام صاحب ایسے کہتے ہیں, حدیثوں کے آگے بھی ہم حجتیں کرتے ہیں, رائے پیش کرتے ہیں. صحابہ کرام, امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے ایک بندے کو ایک حدیث سنائی, وہ کہنے لگا جی فلاں عالم یہ بھی کہتا ہے. تو عبد محمد بن سیرین رحمہ اللہ بڑے غصے میں آ گئے, کہنے لگے او اللہ کے بندے, تجھے میں احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تجھے میں رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں, وتقول فلان کذا و کذا, تو یہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی یہ بھی کہتا ہے, لا اکلمک ابدا, میں تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا.
تجھ میں تمیز نام کی چیز ہی نہیں ہے, ادب ہی نہیں ہے. میں سب سے عظیم ہستی کا نام لے کر کہہ رہا ہوں کہ اس عظیم ہستی نے یہ کہا ہے, اور تو مجھے کہتا ہے فلاں عالم بھی یہ کہتا ہے, میں تجھ سے بات ہی نہیں کروں گا. حضرت عبداللہ بن عمر کا بیٹا بلال ہے, کہا بلال سے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ مسجد میں عورتوں کو جانے سے منع نہ کرو, اگر وہ اجازت مانگے تو جانے دیا کرو. کہا ہم تو اپنی عورتوں کو نہیں جانے دیں گے, وہ اسے خرابی کا ذریعہ بنا لیں گے. تو حضرت عبداللہ بن عمر سالم جو ان کے بیٹے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو کبھی اتنا برا بولتے نہیں دیکھا کہ میرے والد نے عبداللہ بن عمر کے سینے پہ ایک زبردست قسم کا مکہ مارا, اور اس کے بعد اتنا برا بھلا کہا جتنا ساری زندگی نہیں کہا. اور ایک حدیث میں آتا ہے اس کے بعد کہا اے میرے بیٹے آج کے بعد میں تجھ سے گفتگو نہیں کروں گا, قرآن کریم کا فرمان سناتا ہوں, تو آگے سے اپنی بات کرتا ہے. صحابہ کرام اس قدر حساس تھے, خود تو نافرمانی دور کی بات, کوئی بندہ رسول کریم کا فرمان سن کے نافرمانی پہ تو لاتا نا, صحابہ کرام اس کے مخالف ہو جاتے ہیں, تاکہ بائیکاٹ کر دیتے اس سے کہ میرا تیرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے, تو رسول کریم کا فرمان سن کر بھی آگے سے باتیں کرتا ہے. اور آج ہمارا جتنے معاشرے میں جتنے فرقے ہیں نا, ایک چیز پہ ختم ہو سکتے ہیں, وہ ہے ہمارے نبی کے ساتھ. اگر ہم آج اپنے اماموں کو چھوڑ دینا اور کہیں یار امام کی وہ بات مانیں گے جو رسول کریم کی بات کے ساتھ ہو, اور جو ہمارے امام نے بات کی ہے جو رسول کریم کی بات کے ساتھ نہیں ہے, ہم اسے نہیں مانیں گے. آج کوئی بھی فرقہ نہ ہو, مسلمان ایک امت ہو, اور یہی واحد حل ہے امت کے اکٹھے ہونے کا. یہ جتنا اختلاف ہے نا رسول کریم کے فرمانوں سے انحراف کی وجہ ہے. کوئی اختلاف ہے, آپ کہو جی اللہ کے رسول کا فرمان دیکھتے ہیں مل گیا تو مان لیں گے, نہیں تو پھر امام صاحب کی بھی مان لیں گے. ہمیں یہ نہیں کہتے کہ امام صاحب کی ماننی نہیں, مان لیں گے کہ رسول کریم کا فرمان نہ ملا. اور میرا یہ دعویٰ ہے اللہ کا قرآن دیکھو, رسول کریم کا فرمان دیکھو, وہ چیز مل جائے گی یا اس چیز کے لیے رہنمائی مل جائے گی, کیونکہ یہ دین کامل ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی امام نے آ کر اسے مکمل کیا ہے. اس لیے جب بھی امت اکٹھا ہونا چاہے گی, اللہ کے رسول کی اطاعت واحد رستہ ہے اس امت کے اکٹھا ہونے کا اور جنت میں جانے کا. اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں اللہ اپنے حبیب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے البراہم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.